حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑے سنجیدہ نوعیت کے اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ اب حقیقت کے قریب تر لگنے لگی ہیں. جس طرح حکومت خاص طور پہ وزیر اعظم نے ڈی چوک میں گولی چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ سپہ سالار پر ڈالنے کی کوشش کی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے لگے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو چکی ہے. کئی سابق فوجی جس طرح موجودہ حکومت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ انہیں اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت حاصل نہ ہو یا حمایت حاصل نہ ہو ایٹ لیسٹ. اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے یا ان میں یہ سوچ تقویت پکڑ چکی ہے کہ نون لیگی حکومت اب سوائے لگیج کے بوجھ کے کچھ بھی نہیں رہ گئی. نہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ یہ معاشی محاذ پہ کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں، نہ یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کا کوئی توڑ کر سکتے ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر ملک میں کچھ اچھا ہو بھی رہا ہے پھر بھی جس چیز کے ساتھ نون لیگ کی قیادت منسلک ہو جاتی ہے لوگ اس پہ یقین کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب پس پردہ قوتیں جو ہیں وہ نون لیگی حکومت سے جان چھڑانے کے منصوبے پہ عمل پیرا ہیں. پہلے خیال تھا کہ شہباز شریف کی چھٹی کرا کے بلاول کو موقع دیا جائے گا، لیکن اب یہ بات جو ہے وہ قومی حکومت کی ہو رہی ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے گا. اور پس پردہ قوتوں کی خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کی قومی حکومت بنے، مگر یہ مائنس عمران خان ہو، جس کے لیے کئی آپشنز پہ غور ہو رہا ہے. کم از کم میرا گمان یہ ہے کہ 6-7 مختلف آپشنز ہیں مائنس عمران خان کی. پہلا آپشن ہے کہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں مائنس عمران کا پرانا فارمولہ ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے، مگر یہ ایسا بھونڈا منصوبہ ہے جس کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کی ناکامی جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے. حکمران ابھی تک عمران خان کی سیاسی حیثیت کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں اور لگاتے ہی چلے جا رہے ہیں غلط اندازے. انہوں نے رجیم چینج کے بعد پوری پی ٹی آئی توڑ دی، حاصل کیا ہوا؟ عمران خان جہاں کھڑا ہے وہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہیں پارٹی بن جاتی ہے. اسی لیے مائنس عمران خان والی سوچ جس دماغ میں بھی ہے ناظرین، میں یہی کہوں گا کہ اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ قومی حکومت میں پی ٹی آئی کے بھی 4 وزیر شامل کر لیے جائیں جنہیں عمران خان کی حمایت حاصل ہو، مگر عمران خان کم از کم 6 ماہ کے لیے سیاست سے دور رہیں. وہ چاہیں تو خود کو نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس تک محدود کر سکتے ہیں یا بنی گالا میں چپ رہ کر 6 ماہ گزار سکتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد وہ سیاست تو کر سکتے ہیں لیکن قومی حکومت کا سیٹ اپ جو ہے وہ 2 سال تک ڈی ریل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان مان گئے تو آئندہ 25 فروری تک یہ قومی حکومت وجود میں آ جائے گی. ناظرین میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری افواہیں ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ صرف یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کرنا، اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا ناظرین، ایک اور آپ کو خبر جو دینا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے ایک کمبائنڈ سازش کی گئی تھی، کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کو توڑنے کے حوالے سے. اور جب مجھے اس کی بھنک پڑی تھی تو میرے منہ سے بھی نکلا تھا لا محالہ کہ شاید یہ حکومت کی کوشش کامیاب ہو جائے اور پی ٹی آئی کو توڑنے میں حکومت اس بار اس حملے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ناظرین، جس بندے کا نام عمران خان ہے اس نے ایسی چال چلی ہے، مذاکرات کی چال چل کے، مذاکراتی ٹیم تشکیل دے کے ایسی چال چلی ہے کہ اس سازش کا عمل سے پہلے ہی، اس پر عمل درآمد سے پہلے ہی وہ کرچی ہو گئی ہے، سازش ریزہ ہو کے بکھر گئی ہے. اور اب گمان یہ ہے کہ کم از کم 1 ہفتے بعد اس کو نئی پیکنگ میں اس سازش کو سامنے لایا جائے گا. اور میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ سازش بھی بری طرح ناکام ہو جائے گی، کیونکہ اس سازش کے جو تانے بانے ہیں وہ اس موجودہ سازش سے بھی ڈھیلے بنے جا رہے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑے گا. اور اس سازش پہ عمل کرنے کی کوشش کی گئی تو پی ٹی آئی کو کم نقصان ہوگا، میرا خیال ہے کہ حکمرانوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا. ناظرین، حضرت علی کا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں. میں حیران ہوں کہ کوئی سیکھتا کیوں نہیں ہے.
جابروں کے زوال سے انہیں خوف کیوں نہیں آتا؟ کیا ظالم جو ہیں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں؟ پی ٹی آئی کی نفرت میں حکمران ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں. ان کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ کس جلتی پہ تیل کا پہ پھینک رہے ہیں، وہ کس قدر خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں. پنجاب اور خاص طور پہ اسلام آباد کو پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے. ڈی چوک پر احتجاج کرنے والوں کو ایک طرف گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، اور اب اسلام آباد میں رہنے والے معمولی کام کرنے والے پختون بچے اور نوجوان حکمرانوں کا ہدف ہے. ایک ایک کہانی ایسی ہے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. دل جو ہے وہ درد سے بھر آتا ہے. کوئی ریاست اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے روا رکھ سکتی ہے؟ گزشتہ روز اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت میں پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کے الزام میں گرفتار 400 کے قریب افراد کو جس انداز میں پیش کیا گیا، وہاں جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا، وہ پتھر سے پتھر دل کے انسان کے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہے. سب قیدی پشتون تھے، ان میں سے کسی کا بھی سیاست یا احتجاج سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. 99% قیدی جو تھے وہ عام مزدور تھے، کوئی بائکیا والا تو کوئی دیہڑی دار، کوئی کسی کیفیٹیریا کا ویٹر تو کوئی سڑک کے کنارے مونگ پھلی بیچنے والا، کسی کو راہ چلتے اٹھا لیا تو کسی کو دکان سے گھسیٹ کر نکالا گیا صرف نمبر پورے کرنے کے لیے. پولیس کے ہتھے جو پختون چڑھا اسے دھر لیا گیا. اس سے خوفناک کھیل اور کیا کھیلا جا سکتا ہے؟ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ لوگ کس انداز میں ایک شخص کی دشمنی میں کتنا آگے بڑھ گئے. وہاں موجود ایک وکیل نے بتایا کہ عدالت کے احاطے سے باہر ایک خاتون، اس کی بیٹی گڑ گڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئے. ماں کا دوپٹہ گرا ہوا تھا، چہرہ آگ کے گولے کی طرح دہک رہا تھا، سرخ تھا، آنکھوں سے تر، بے ہوشی کے قریب تھی، حتیٰ کہ ساتھ کھڑے پولیس والے کا دل بھی پسیج گیا. وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے سنبھالا اس کو، ٹوٹی پھوٹی دری زبان میں تسلی دینے کی کوشش کی. بیٹی نے کہا کہ ایک ہی برادر ہے میرا، قسم بخدا ہم مسلمان ہیں، کسی سیاست کو نہیں جانتے، بخدا کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس ملک میں کوئی نہیں ہے ہمارا، 1 روپیہ نہیں ہمارے پاس. برادر دکان میں ریپیئرنگ کا کام سیکھ رہا ہے. وہاں سے ان لوگوں کو اٹھا لیا. اور پھر وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ ایک قیدی وین سے دوسری اور دوسری سے تیسری بڑی مشکل سے بچے کو ڈھونڈا. ماں کو تصویر دکھائی، کیا آپ کا بچہ یہی ہے، محفوظ ہے؟ تو دکھانے کے لیے تو دکھیاری ماں میرا ہاتھ، میرے موبائل والے ہاتھ پکڑ کے موبائل کو زارو قطار چومنے لگی، اور کئی منٹ تک موبائل کو سینے سے لگائے رکھا اس خاتون نے. یہ منظر دیکھ کے پاس کھڑے لوگ بھی بلک بلک کر رونے لگے. پاس موجود ایک اور پٹھان لڑکا تھا جو جوانی کی دہلیز پہ دستک دے رہا تھا. وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ اس لڑکے نے قمیض کے بٹن کھولے اور شرٹ پہ کڑھائی سے کشیدہ کیا ہوا نمبر دکھا کر پشتو میں کچھ بولا. مجھے بات تو سمجھ نہیں آئی، وکیل صاحب کہتے ہیں، مگر جس لہجے میں وہ کچھ کہہ رہا تھا میرا کلیجہ کٹ گیا. اور میں نے وہاں کھڑے ایک بڑی عمر کے پٹھان نوجوان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ وہ آپ کو اپنا فون نمبر دکھا کر کہہ رہا ہے کہ اس نمبر پر فون کر کے میری ماں کو بتا دیں کہ میں زندہ ہوں اور مجھے پولیس پکڑ کر لے آئی ہے. اب ماں جانتی تھی کہ اپنے ہی ملک میں اس کے بیٹے پر کبھی بھی کوئی مشکل بن سکتی ہے اور اسے کبھی بھی کہیں سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو اس کی ماں نے اس کی شرٹ پہ کڑھائی سے موبائل نمبر لکھ دیا تھا کہ کہیں گرفتار ہو جائے تو رابطے کی کوئی سبیل تو بنے. دہشت گردی کی عدالت میں ناظرین دردناک صورتحال تھی. سارے درماندہ پشتون، جو مزدور پشتون بول رہا تھا، پختون تھا، اس کے چہرے کے خد و خال نے اس کے بے کس اور لاچار پٹھان ہونے کا پتہ دیا. کیا معیار بنا لیا ہم نے. اسے اٹھا لیا گیا. پھر یہ اجتماعی سزا اور نسلی تعصب کی ناظرین بدترین شکل ہے. عدالت میں آیا ہر چہرہ کرب و الم کی داستان تھا. ریاست اپنے بچوں کا خون چاٹ رہی ہے. بدمست حکمران بد دعاؤں کے اثار میں ہے. اور ملکی سیاست کے اس شور میں ناظرین کسی کو اندازہ نہیں کہ معاشی محاذ پہ کس قسم کی پسپائی کا سامنا ہے. آنے والے دن کیا ہمیں کس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں. حکومت
ٹیکس جمع کرنے کا کوئی بھی ہدف پورا کرنے میں ناکام ہے۔ رواں مالی سال شروع ہونے کے بعد سے تمام معاشی اشاریے جو ہیں وہ منفی میں ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ پہلی سمائی میں ٹیکس اپنے ہدف سے 190 ارب روپے کم جمع ہوا، 190 ارب روپے۔ دوسری سمائی میں جو 31 دسمبر کو ختم ہوئی، اس میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ ٹیکس ہدف سے مجموعی طور پہ 350 ارب روپے کم جمع ہوگا، اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو پھر اندازہ یہ ہے کہ پورے مالی سال کے دوران ٹیکس اپنے ہدف سے 1000 روپے کم جمع ہوگا، 1000 روپے، 1000 ارب روپے کم جمع ہوگا۔ اب اس صورتحال میں معروف ماہر معیشت شاہد صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت جس سٹاک ایکسچینج کے بڑھتے ہوئے انڈیکس کو ترقی کی علامت قرار دے رہی ہے وہ دراصل معاشی ناکامیوں کی علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کی مصنوعی ترقی بتا رہی ہے کہ ملکی معیشت کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے دور دور تک۔ حکومت ٹیکس جمع کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ با اثر طبقات نے ٹیکس دینے سے چٹا انکار کر دیا۔ حکومت نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزیر اعظم دوسری طرف مہنگائی میں کمی کی نوید سنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے حکمران کس جہان میں بستے ہیں، انہیں کون ایسی خبریں پہنچاتا ہے۔ ملک میں بازاروں میں 180 روپے فی کلو پیاز بک رہا ہے، اور ٹماٹر شاید 250 روپے سے بھی اوپر چلے گئے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے۔ اچھا ناظرین، انتہائی خوفناک صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر میں، جہاں کا بچہ بچہ جو ہے سراپا احتجاج ہے۔ پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی دکان ایسی نہیں تھی جس کا شٹر اٹھایا گیا ہو۔ گزشتہ کئی روز سے مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، لوگ گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر پیغام پہنچا رہے تھے کہ لوگ ضروری اشیاء کا گھروں میں ذخیرہ کر لیں۔ یہ احتجاج ایک صدارتی آرڈیننس کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق آزاد کشمیر کی حدود میں کسی بھی جلسے اور مظاہرے کے لیے ضروری ہوگا کہ 1 ہفتہ پہلے اسسٹنٹ کمشنر سے اس کی اجازت لی جائے، اور اس اعلان پر پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کنٹرول میڈیا آبویسلی اس کی خبر نہیں دے پا رہا، البتہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی فوٹیجز سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جلسوں میں جس طرح کی نعرے بازی ہو رہی ہے، اسے سننے اور اس کے حل کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو مجھے مستقبل سے خوف آ رہا ہے۔ عوام کا موڈ بہت خطرناک ہے۔